بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ۔ یہ مشرکین مکہ اس بستی پر ہو کر گزرتے ہیں جن پر اللہ نے ایک بری بارش برسائی، قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ لوگ اسے دیکھتے ہیں مگر عبرت نہیں لیتے۔ اس آیت میں فرمایا عبرت کیا لینا، یہ لوگ تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے پہلے مختلف اقوام مکذبہ کی تکذیب کا ذکر تھا، اور اب گویا کہ موجودین کی تکذیب کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو نہیں بناتے وہ آپ کو مگر مذاق۔ ہزواً محزون کے معنی میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر مبالغہ کے انداز میں کہا کہ گویا آپ کو ہی مذاق بناتے ہیں۔ یہ ان کا رویہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر۔ یہ رسولاً بعثہ کے لیے مفعول ثانی نہیں ہے، بلکہ یہ رسولاً حال ہے۔ تو یہ ان کا استہزاء اس انداز میں تھا کہ وہ کہتے تھے کیا یہ ہے وہ، یہ ہاذا کا جو اشارہ ہے وہ اشارہ تحقیر کے انداز میں وہ کرتے تھے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ کسی بڑے آدمی اور کسی امیر آدمی پر وحی کا نزول کیوں نہیں ہوا، کیا ہم میں سے یہی وحی کا مستحق تھا؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، بے شک قریب ہے کہ وہ ہمیں پھیر دیتا ہمارے معبودوں سے۔ لیضلنا عن، پھیر دیتا ہم کو، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم نہ جمے رہتے ان معبودوں پر، اگر ہم اپنے معبودوں کی بندگی اور عبادت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ شخص تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہی گمراہ کر دیتا اور ہم اپنے معبودوں کی بندگی کو چھوڑ دیتے۔ گویا اس جملے میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ قریب تھا کہ وہ ہمیں پھیر دیتا۔ تو ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈٹے نہ رہتے تو ان کی دعوت کا جادو تو ہمیں ہماری معبودوں سے ہی پھیر دیتا۔ گویا ایک طرف مذاق کرتے ہیں تو دوسری طرف تاثیر کے بھی قائل ہیں۔ یہ کھلا تضاد
اس وجہ سے ہے کہ یہ حق کا ایک رعب تھا جس کی وجہ سے مشرکین بوکھلاہٹ کا شکار تھے، تو متضاد قسم کی باتیں کرنے لگے۔ ان کادا یعنی انہو کادا، عن آلہتنا عن عبادت آلہتنا، قریب ہے کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر دیتا، مگر عن آلہتنا کا یہ کہنا بطور مبالغہ کے ہے کہ ہمارے معبودوں ہی سے پھیر دیتا۔ اور صبرنا علیہا، یہاں صبرنا کا معنی کیا ہے؟ تفسیر قرطبی میں ہے حبسنا انفسنا علی عبادتہا، اگر ہم نے خود اپنے نفسوں کو ان کی بندگی اور عبادت پر روکے ہوئے نہ ہوتا تو ہمیں یہ گمراہ کر دیتا۔ تو یہ مشرکین کا صبر ہے۔ صبر یہاں لغوی معنی کے اعتبار سے کفر پر ڈٹ جانا مراد ہے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور ان قریب جان لیں گے وہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کہ کون ہے زیادہ گمراہ راستے کے اعتبار سے، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ حق اور باطل واضح ہے، مگر چونکہ ان لوگوں کے اندر تو مستی ہے، ایک غرور اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے وہ نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے اندر ایک تعصب ہے جس کی وجہ سے وہ حق کو سمجھ نہیں رہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے علاج کیا ہے؟ وہ پھر عذاب ہی ہے کہ جس عذاب کے معائنے کے وقت ہی پھر ان پر حق واضح ہوگا۔ جب غرور اور تکبر اور تعصب ہو تو پھر تو حق و باطل واضح نہیں ہوگا۔ جب تک کہ وہ غرور نہ ٹوٹے، جب تک کہ وہ تعصب نہ ٹوٹے، اور غرور اور تعصب تبھی ٹوٹے گا جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ تو ان قریب یہ لوگ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، تب ان پر بات واضح ہوگی، یعنی مرنے کے بعد۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، یہ آیت نمبر 43۔ اس میں تسلی ہے کہ آپ نے دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے بنایا اپنے معبود کو اپنا خواہش، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ہے ان پر ذمہ دار۔ تسلی ہے کہ اے نبی یہ لوگ اگر نہیں مانتے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ غم نہ کیجیے، خواہش پرستوں کو ہدایت پر لانے کے آپ ذمہ دار نہیں۔ ان کے ہدایت پر نہ آنے کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمزوری ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ جن کے سامنے اپنی خواہش ہو اور اپنا مفاد ہو، انہیں آپ جتنا سمجھائیں وہ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ تو خواہش کے پیروکار ہیں۔ تو جہاں ان کی خواہش پوری ہوگی وہ تو وہیں چلیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ من کتب اللہ علیہ الشقاوۃ والضلال فإنہ لا یہدیہ احد الا اللہ، جن پر اللہ نے بدبختی اور گمراہی لکھ دی ہو اس کو سوائے اللہ کے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات،
اے نبی آپ اپنی جان کو کیا ان کے پیچھے ہلاک کریں گے؟ آپ تسلی رکھیں یہ لوگ خواہش کے پیروکار ہیں۔ من اتخذ الہہ ہوا، جنہوں نے بنایا، کس چیز کو بنایا؟ الہہ، اپنے معبود کو بنایا، یہ مفعول اول ہے۔ ہواہ، کیا بنایا؟ اپنی خواہش۔ یعنی یہ جملہ ایک تو اس کا معنی یوں بنے گا کہ جس نے بنایا اپنی خواہش کو اپنا معبود، اور ایک ہے کہ جس نے بنایا اپنے معبود کو اپنا خواہش۔ یعنی یا تو الہہ مفعول اول ہے اور ہواہ مفعول ثانی ہے، یا ہواہ مفعول اول اور الہہ مفعول ثانی۔ اردو میں کہتے ہیں اپنی خواہش کا بندہ ہے۔ تو اس جملے کے دو مطلب ہیں، اس دو مطلب کے حساب سے یہاں جو معنی ہے سیدھا سیدھا، یعنی الہہ کو مفعول اول بنائیں تو معنی یہ ہوگا کہ جو الہ بناتا ہے اپنی خواہش کے مطابق، ایک یہ کہ اپنی خواہش کو الہ بنایا تو اس کے پیچھے چلتا ہے، اس طرح خواہش کو الہ بنایا۔ ایک یہ کہ جو الہ بنایا وہ اپنی خواہش کے مطابق بنایا، یہاں یہ معنی مراد ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت سورۃ جاثیہ میں بھی ہے، وہاں پر وہ دوسرا معنی مراد ہے۔ معنی یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے مروی ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ کان الرجل فی الجاہلیت یعبد الحجر الابیض زمانا فاذا رأى غیرہ احسن منہ عبد الثانی وترک الاول۔ ایک بندہ جاہلیت میں سفید پتھر کی بندگی کرتا تھا ایک وقت تک، جب اس سے بھی کوئی اچھا پتھر دیکھتا تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لیتا تھا، کوئی معبود اپنی خواہش کے مطابق بنایا۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جو بھی شخص گناہ کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، مگر گناہ سے کوئی شخص کافر اور مشرک نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے اعتقاد کے مطابق اپنی خواہش کو ایک الہ اور معبود نہیں بنایا، بلکہ معبود تو وہ اللہ ہی کو سمجھتا ہے، مگر خواہش میں گم ہو کر خواہش کی بنیاد پر اس نے گناہ کیا ہے۔ تو علمی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے، یہاں ذکر جو ہو رہا ہے وہ اس کافر اور مشرک کا ہو رہا ہے جس نے بغیر اللہ کو معبود بنایا، اور وہ معبود اپنی خواہش کے مطابق بناتے ہیں، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھ کر وہ ایسا کرتا ہے۔ تو فاجر میں اور کافر میں، مشرک اعتقادی میں اور عملی طور پر شرک کے عملی میں درجے کا فرق موجود ہے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جس نے غیر اللہ کو معبود بنایا، وہ اپنی خواہش کے مطابق بنایا، ایک وہ شخص ہے جس نے معبود تو اللہ کو ہی سمجھا ہے مگر اپنی خواہش میں گم ہو کر گناہ کیا ہے، وہ گناہ گار اور فاجر ہوگا۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کے حال کو جس نے بنایا اپنا معبود اپنی خواہش کے مطابق۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ہیں ان پر ذمہ دار؟ لہذا آپ پر اس بات کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ یہ آیت نمبر 44 ہے۔ اس میں دوسری وجہ بیان کی جا رہی ہے تسلی کی کہ نبی ایک تو آپ پر اس کا بوجھ نہیں ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ کا کام تو دعوت ہے،
دوم، کیا آپ ایسے لوگوں سے توقع رکھتے ہیں قبولیت دعوت کی جو لوگ آپ کی دعوت کو سمجھنے کی سرے سے کوشش ہی نہیں کرتے، جو جانوروں کی طرح صرف آوازیں ہی سنتے ہیں، پیروی کوئی نہیں کرتے، غور و فکر کوئی نہیں کرتے؟ یہ دعوت تو وہ لوگ قبول کریں گے نا جو غور و فکر بھی کریں، جن کو اچھے برے کی تمیز بھی ہو۔ جس طرح ایک جانور کو اس بات کی کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ اسے کوئی چرواہا لے کے جا رہا ہے یا کوئی قصائی لے کے جا رہا ہے، اسی طرح یہ لوگ شیطان اور اپنے نفس اور گمراہ لیڈروں کے پیچھے اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ تو انہم الا کالانعام، ان کی مثال تو چوپایوں اور جانوروں کی طرح ہے۔ ام تحسبوا، کیا آپ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں۔ انہم، نہیں ہے یہ لوگ، الا کالانعام، مگر جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ زیادہ گمراہ ہے، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے بے اعتبار راستے کے۔ اس لیے کہ جانور پھر بھی اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، چراگاہ کو پہچان لیتا ہے، مگر یہ لوگ نہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں نہ ہی اس چشمہ ہدایت کو پہچانتے ہیں۔ تو بل ہم اضل سبیلا، جانوروں میں بھی کچھ نہ کچھ پہچان ہوتی ہے، مگر ان کو تو اپنے مالک حقیقی کی پہچان ہی نہیں ہے۔ دوم یہ کہ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے، جبکہ یہ تو مکلف ہے، تو جو مکلف نہیں ان پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں، مگر یہ تو مکلف ہوتے ہوئے اور ان کو جو اللہ نے عقل بخشی ہے اس عقل کو استعمال میں ہی نہیں لاتے۔ پھر جانور تو اللہ کی توحید کے منکر بھی نہیں، اگر ان کا اقرار سمجھ میں نہیں آتا تو منکر بھی تو نہیں ہے۔ یہ لوگ تو انکار کرتے ہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کئی اعتبارات سے ہم اضل سبیلا، وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ مگر اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ دین لا حاصل ہے۔ جب وہ جانوروں کی مثل ہے تو کیوں تبلیغ کی جائے، بلکہ مقصد تو سامعین کو مخاطب کر کے انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم انسان بنو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے تو تم جانوروں کی طرح ایسے گمراہ مت ہو۔ تو یہ سمجھانے کا انداز ہے جس میں داعی کو دعوت سے روکا نہیں جا رہا بلکہ مخاطبین کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ یہ آیت نمبر 45 ہے۔ اب یہاں سے توحید کے لیے پھر دلائل عقلیہ کا ذکر ہے، جیسے کہ اس صورت میں دلائل عقلیہ کا ایک انداز چل رہا ہے، یعنی عقلی طور پر کائنات کی اشیاء اور چیزوں میں غور و فکر کر کے تم اللہ کی قدرت کو بھی سمجھو، دنیا کی ناپائیداری کو بھی سمجھو، بعث بعد الموت کو بھی سمجھو، اور یہ معلوم کر لو کہ ہر چیز میں برکت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، جو سورت کے تبارکہ کے مضمون سے مناسبت رکھتی ہے۔ تو اس سلسلے میں فرمایا الم تر الی ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی قدرت کو، الی ربک، الی فعل ربک، الی قدرت ربک، کیف مد الظل، کہ کیسے پھیلایا اللہ نے سائے کو، سائے کو اللہ نے کیسے پھیلا دیا،
وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو کر دیتا ساکنن، ہمیشہ ساکن، ٹھہرا ہوا۔ ساکنن کا معنی ہے دائماً لا یزول، تفسیر ابن کثیر۔ اللہ چاہتا تو سائے کو ایک ہی حالت پر ٹھہرا ہوا کر دیتا، یعنی سورج طلوع ہی نہ ہوتا یا سورج کی کرنیں زمین تک پہنچتی ہی نہیں تو ہمیشہ سایہ رہتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے جعلنا، جمع متکلم کا صیغہ، الی ربک سے یہ التفات ہے جمع کی طرف، اللہ اپنی عظمت بتا رہا ہے۔ پھر ہم نے بنایا سورج کو اس سائے پر دلیل، سورج کو ہم نے اس سائے پر اور سائے کی درازی اور کوتاہی پر دلیل اور علامت بنایا، دلالت کرنے والا بنایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، طلوع فجر کے بعد، طلوع شمس سے پہلے جو سائے کی کیفیت رہتی ہے، یہ مد الظل اس کا ذکر ہے کہ دیکھو اللہ نے سایہ پھیلا دیا، اب وہ سایہ ہے، سورج نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ چاہتا تو اس کو ہمیشہ رکھتا اور سورج طلوع ہی نہ ہوتا، لیکن ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، چنانچہ سورج کا طلوع ہوا اور اس کی وجہ سے سائے کی پہچان ہوئی۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، یہ جو محاورہ ہے یہ بھی اسی سے ثابت ہے، ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اگر سورج نہ ہوتا تو سائے کی پہچان نہ ہوتی، تو سورج کو سائے پر دلیل بنایا، اور اسی طرح سائے کی درازی اور کوتاہی، کمی اور زیادتی پر بھی سورج کو علامت بنایا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے سمیٹ لیا اس سائے کو اپنی طرف، قبضا یسیرا، سمیٹنا آہستہ آہستہ۔ سایہ، سورج طلوع ہوا تو سایہ بڑا لمبا تھا، پھر جیسے جیسے وہ سورج طلوع ہوتا گیا سایہ چھوٹا ہوتا گیا، اس سائے کو ہم نے سمیٹا اور کم کیا، یسیرا یعنی آہستہ آہستہ۔ یسیرا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ سمیٹنا ہم پر آسان ہے، ہم نے جو یہ کام کیا یہ ہم پر آسان ہے۔ اس سورج کا طلوع اور سورج کا یہ غروب یہ ہم پر آسان ہے۔ اور یسیرا کا دوسرا معنی یہ ہے، جیسے کہ امام قتادہ نے فرمایا کہ یسیرا یعنی اس کو آہستہ آہستہ ہم نے اس سائے کو کم کیا، حتیٰ کہ احساس بھی اس کی کمی کا نہیں ہوا کرتا، اور رفتہ رفتہ وہ سایہ کم ہو جاتا ہے۔ اتنی معمولی رفتار سے وہ یسیرا ہم سائے کو سمیٹتے ہیں۔ لیکن یہاں الفاظ کیا ہے کہ پھر ہم نے سمیٹ لیا اس سائے کو الینا، اپنی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹا۔ اپنی طرف کا کیا معنی ہے؟ اپنی طرف کا مطلب ہے یعنی الی حیث اردنا، تفسیر مدارک میں امام نصفی نے لکھا ہے، جہاں کا ہم نے ارادہ کیا وہاں کی طرف ہم نے اس سائے کو سمیٹ لیا۔ تو الینا اپنی طرف یعنی جہاں کا میں نے ارادہ کیا۔ اسی طرح الینا کا مطلب ہے یعنی
اپنے حکم کے مطابق، بے حکم نہ. سایہ غائب ہو گیا، اس کو سمیٹا، سایہ کم ہو گیا تو غائب ہو گیا، لیکن وہ ہم سے غائب ہوا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کے علم سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہوتی. لہذا الینا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ سایہ جو تم سے غائب ہوا، ہمارے علم الہی سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، وہ ہماری طرف آ گیا. قبضناہ الینا، ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹا. یہ نہیں کہ ہم سے بھی غائب ہوا، وہ تم سے غائب ہوا، ہم نے اس کو سمیٹا. کہاں گیا؟ اپنی طرف سمیٹا، گویا اللہ کے علم میں آ گیا اور تمہارے ہاں سے غائب ہو گیا. اس لیے اس کو تعبیر کیا ہے الینا سے. اور اس کے مثل ایک آیت ہے، اس کی تشریح میں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف ساری چیزیں لوٹتی ہیں. یہ جو آیت ہے اس کے اندر سائے کو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بیان کیا ہے. تو ماقبل میں جو مضمون چل رہا ہے اس مضمون سے اس کا تعلق ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر اللہ کی کائنات میں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام. اگر ان لوگوں میں ذرا بھی عقل ہوتی اور کچھ بھی فہم سے وہ کام لیتے تو کارخانہ قدرت کی نشانیاں انہیں نظر آ جاتی. ایک سائے پر ہی غور کر لیتے کہ کس طرح نہایت نظم و ضبط کے ساتھ وہ سایہ کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اور اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. اور وہ سورج سے جو نظام کنٹرول ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. تو اس میں توحید کی تعلیم ہے. سائے کا یہ تسلسل، یہ نظم و ضبط اللہ کی قدرت اور حکمت اور اللہ کی پہچان کے لیے، اور پھر سورج اور پورا نظام شمسی اللہ کی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اگر ان میں عقل و فہم ہوتی تو وہ اس پر غور کرتے. الم تر الی ربک، اس کا یسمعون او یعقلون سے ایک تعلق ہے. دوم یہ کہ اس سے پہلے منکرین کا ایک اعتراض نقل ہوا تھا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن پورا ایک بار ہی کیوں نہیں آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا؟ تو اس دلیل میں اس تھوڑے تھوڑے کی ایک نظیر ہے کہ جس طرح تم سائے کو دیکھتے ہو کہ اس سائے کے کم ہونے میں کس طرح کی تدریج ہے، کائنات کے نظام میں تمہیں ایک تدریج نظر آ رہا ہے. رات اور دن کے نظام میں، پودوں کے بڑھنے میں، نسلوں میں، چاند میں، اور دیکھو سائے میں، یہ جس طرح کائنات کی چیزوں میں تدریج ہے اسی طرح اللہ نے نزول قرآن میں بھی تدریج. تو یہ اس سے بھی ایک طرح تعلق ہے. سوم اس میں سبق کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ سایہ لمبا ہوتا ہے، لیکن جب سورج نکلتا ہے اور جوں جوں سورج بلند ہوتا ہے تو سایہ گھٹتا رہتا ہے. تو آج اگر تم کفر کی ظلمت کو دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ اب نبوت کا سورج طلوع ہو چکا ہے. جیسے جیسے وہ سورج طلوع ہوتا رہے گا کفر کی ظلمت ختم ہوتی رہے گی. یہ تسلی کا بھی ایک انداز ہے.
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو پردہ، لباس، پردے کی چیز، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا اور نیند کو راحت کی چیز، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بنایا دن کو اٹھنے کا وقت، رات کو لباس بنایا، لباس، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، لباس پردہ ہے جو اوپر چھا جائے، تو رات کا اندھیرا وہ لباس کی طرح چھا گیا، تو اس اندھیرا چھا جانے میں کس قدر حکمتیں ہیں۔ معارفین فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے کی قدر و قیمت کا غازیوں سے پوچھو، عابدوں سے پوچھو، عالموں سے پوچھو کہ رات کو کتنے کام نکلتے ہیں اور کتنا زیادہ اس میں رات کے وقت میں برکت ہوتی ہے اور کس قدر اس میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ رات کے بڑے فوائد، وہ لباس ہے، بلکہ یہاں تفسیر قرطبی میں ابن العربی سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بعض غافل لوگ بڑے مجتہد بنتے ہیں، وہ اس قسم کے استدلالات بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اندھیرے میں ننگے نماز پڑھ لی تو جائز ہے، اس لیے کہ رات لباس ہے، تو وہاں رد لکھا ہے کہ یہ بھی بڑے غافل لوگ ہیں جو قرآن کی آیات سے کبھی کبھار اس قسم کے استدلالات کرتے رہتے ہیں۔ نماز میں سطر عبادت ہے، وہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے تو نہیں ہے، مستقل سطر نماز میں شرط ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا اور نیند کو آرام، سباتا یہ سبتن کا مطلب ہوتا ہے قطع، کاٹنا، تو ابن کثیر میں ہے سباتا قطعا للحرکت لراحت الابدان، رات میں حرکتیں کٹ جاتی ہیں، لوگ گھروں میں آ جاتے ہیں، اب حرکت ختم ہوئی تاکہ بدن کو راحت ملے، تو سبت کا مطلب قطع ہوتا ہے، سباتا کا مطلب راحت ہے، یعنی اس میں حرکت اور معاملات اور چلنا پھرنا وہ قطع ہو گیا، اب وہ جسموں کے لیے راحت کا باعث بنا، تو اس کو بدن کی راحت کی چیز بنایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بنایا دن کو نشورا، اٹھنے کا وقت، گویا نیند کو تشبیہ دی موت سے، اور اس سے اٹھنا وہ نشور ہے، یا ابن کثیر میں ہے ينتشر الناس فیہ لمعاشہم، اس میں لوگ اپنے معاش کے لیے پھیل جاتے ہیں، انتشار کا مطلب پھیلنا ہی ہے، تو وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بنایا دن کو اٹھنے کا وقت، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس قسم کی آیتیں ہیں قرآن میں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، بشرا بین یدی رحمتی، خوشخبری دینے والی ہوائیں، بشرن یعنی مبشرن، بین یدی رحمتی اپنی رحمت سے پہلے،
باران رحمت سے پہلے اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے اور خوشخبری کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ تو ہواؤں کی کئی اقسام ہیں، یہاں اس قسم کو ذکر کیا جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی طہوراً پاک، طہوراً بمعنی فاعل کے طاہراً، یا بطور مبالغہ کے کہا ہے طہورا خوب پاک، یعنی طاہر سے طہورا میں اور مبالغہ ہے۔ ایک اور معنی ہے یہ جو وزن ہے فعول، یہ آلہ کے طور پر بھی یہ وزن استعمال ہوتا ہے، اس میں آلہ کے طور پر، یعنی سحور وہ سحری کی چیز، اور وقود، وقود کیا ہے؟ ایندھن، اور اسی طرح وضو، ایک وضو ہے، وضو مانا وضو کرنا، اور ایک ہے وضو، ایک ہے طہور، طہور مانا پاکیز، اور ایک ہے طہور وہ چیز جس سے پاکی حاصل کی جائے۔ تو ابن کثیر نے کہا کہ زیادہ صحیح یہ کہ طہوراً یعنی آلتاً یتطہر بہا، یہ وہ آلہ ہے جس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جائے، طہوراً آلتاً یتطہر بہا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم تر و تازہ کر دے، زندہ کر دے بھی اس پانی کے ذریعے سے بلدۃ میتا، بنجر زمین کو، مردہ شہر کو۔ یہ جو میتا ہے یہ بلدتن کی صفت ہے، تو میتتن نہیں کہا اس لیے کہ بلدتن اور بلد یہ ایک معنی رکھتا ہے، اور یہ بلدتن یہاں پر زمین اور موضع اور مکان کے معنی میں ہے۔ تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ یہاں بلدتن موضعن اور مکانن کے معنی میں ہے، اس لیے میتن کہا، میتتن نہیں کہا، تاکہ ہم زندہ کرے اور تر و تازہ کرے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو، اور وہاں تر و تازگی ہو اور سرسبز و شاداب ہو وہ جگہ۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور تاکہ ہم سیراب کرے اس کے ذریعے سے مما، ان جانوروں کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، مما خلقنا انعاما، ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے انعاما چوپائے، واناسی کثیرا، اور لوگ، کثیرن بہت، یہ کثیرن یہاں پر حال ہے۔ ہم اس پانی کے ذریعے سے بہت سے جانوروں کو اور بہت سے لوگوں کو سیراب کر دیتے ہیں۔ کثیرن وہ قید اتفاقی ہے، یعنی واقعہ حال یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ کم لوگوں کو ہم نہیں سیراب کرتے اور زیادہ لوگوں کو سیراب کرتے ہیں، تو یہ قید احترازی نہیں ہے، یا اس حال میں کہ وہ لوگ زیادہ ہیں، کثیر ہے۔ اناسیہ جو ہے یہ انسیون کی جمع ہے، انسیون، جیسے کرسیون ہے تو اس کی جمع کراسیون، کراسیہ ہے، یا یہ انسان کی بھی جمع ہو سکتا ہے، اناس جمع ہوا، اناسیہ جمع، یہ جمع ہے یا تو انسیون کی، جیسے کرسیون کی جمع کراسی ہے،
الناس ہے، ہاں ناس تو لوگ ہو گئے، ناس اس میں جنس ہے، یہ اس کی ایک خاص جمع ہے. بعض ایسے جمع استعمال ہوتے ہیں جو کہ یہ یاد کیوں آئے گا؟ یہی تو بتا رہا ہوں کہ جس طرح انسیون میں یا ہے اس کے واحد میں، تو اس کی جمع جس کرسیون میں یا ہے تو اناسیہ اور کرسی کراسی یہ جمع کا وزن ہے. یا پھر یہ انسانن کی جمع ہے تو انسانن کی جمع ویسے ہونی چاہیے تھی یعنی جس طرح نون بھی ہے اس میں ساتھ میں، تو یہ اس نون کو یا میں تبدیل کیا گیا ہے. اناسین میں سے جو نون ہے وہ یا میں بدل گئی ہے اور یا میں مدغم ہوئی ہے، تو وہ اناسیہ یہ اناسین تھا. جس طرح انسان ہے تو انسان کی جمع اناسین، تو اناسین سے پھر وہ نون یا میں بدل کر یا میں مدغم ہو گیا ہے اور اناسیو ہو گیا ہے. جیسے زربان ہے، ایک بلی جیسا ایک جانور ہوتا ہے زربان، اس کی جمع ہے زرابیون، ذات ہے ضرابیون، وہ ضرابیون بھی تھا ضرابین، تو ضرابین سے ضرابیون. تو یا یہ اناسیہ انسیون کی جمع ہے یا انسانن کی جمع ہے. مقصد لوگ ہیں، زیادہ لوگ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. یہ آیت نمبر 50 ہے. اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے تقسیم کیا ہے اس پانی کو ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں اور تاکہ یہ لوگ شکر کر لیں. یہ صرفناہ کے اندر جو یہ ہو ضمیر ہے اس کا مرجع یا تو یہ بارش کا پانی ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہم نے اس بارش کے پانی کو تقسیم کر دیا ہے، کہیں زیادہ بارش کہیں کم بارش. یہ صرفناہ ہے، بارش کا پھیر دینا کیا ہے، اس کو تقسیم کر دینا ہے بینہم لوگوں کے درمیان. لیذکروا تاکہ لوگ اللہ کی اس نعمت سے نصیحت حاصل کر لے کہ وہ اللہ کتنا قادر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، توحید کی بھی دلیل ہے، بعث بعد الموت کی بھی دلیل ہے، قدرت الہی کی دلیل ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو نہیں کرتے اکثر لوگ مگر ناشکری. اور اللہ کی اس نعمت کی نسبت کسی اور چیز کی طرف کرتے ہیں. جیسے مسلم شریف کی کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ایک بارش کے بعد جو رات کے وقت ہوئی، صبح کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد جو فارغ ہوئے تو فرمایا حل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کچھ بندوں نے صبح کی جو مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کافر تھے. یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور جو ستاروں پر کفر کرنے والے تھے. اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم پر بارش ہوئی فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، فذالک کافر بی و مؤمن بالکواکب، یہ لوگ ہیں جو مجھ پر تو کافر ہیں اور فرشتوں پر مومن ہیں، یقین رکھتے ہیں.
مقصد یہ کہ نسبت اس بارش کی ستارے کی طرف کر دینا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا نعمتوں کے وقت، یہ کفر کی بات ہے۔ تو فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، کفورا جو ہے یہ مصدر ہے کفرن کی طرح، لیکن اس میں مبالغہ زیادہ ہے، ناشکری۔ دوسرا معنی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ میں یہ جو ہو ہے اس ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا ہے اس قرآن کو ان کے درمیان، ان دلائل کو بیان کیا ہے تاکہ وہ ان دلائل سے نصیحت حاصل کر لیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مذکورہ دلائل ذکر ہو ہی رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس سے پہلے ذکر ہے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا یا تبارک الذی نزل الفرقان، تو خود بخود ہی صرفناہ میں ذہن میں ہو ضمیر کا مرجع قرآن آ جاتا ہے، تو وہ دوسرا قول ہے۔ فَأَبَى سے بھی اس طرف اشارہ نہیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ابا سے بھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ جو قرآن کی طرف مرجع ہے وہ اس لیے کہ آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کیجیے ان سے بھی اس قرآن کے ذریعے سے۔ اب وہاں پر یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی کے ذریعے سے، تو وہ جو ضمیر آ رہی ہے بھی، وہاں سبھی کہتے ہیں بالقرآن، وہاں تو اکثر ہی قرآن کا معنی کرتے ہیں، تو اس لیے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ میں اگر قرآن کی طرف اس کا مرجع ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو البتہ بھیج دیتے ہر بستی میں ڈرانے والا، جس طرح ہم نے بارش کو بانٹا ہے ایسے ہی ہر بستی میں نذیر الگ الگ بھیج دیتے، مگر ہم نے اس لیے نہیں کیا تاکہ تم سب ایک امت بن جاؤ، تاکہ ہم آپ کی شان بڑھا دیں۔ جس طرح سورج تمام جہان کے لیے کافی ہے، اسی طرح یہ اکیلا آفتاب نبوت اور ہدایت پوری دنیا کے لیے کافی ہے، اور ہم آپ کو درجہ بخشنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی تسلی کا مضمون ہے کہ ہم چاہتے تو آپ پر جو بوجھ ہے ان منکرین کی تکذیب اور استہزاء کا، اس کو کم کر دیتے کہ کئی اوروں کو بھیج دیتے، مگر ہم آپ کو رفعت بخشنا چاہتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لہذا کافروں کی باتوں کے پیچھے نہ پڑیے، وہ منکرین انکار کرتے رہیں گے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس آپ اطاعت نہ کیجئے، کہنا نہ مانیے کافروں کا، جیسے کہ آپ نہیں مانتے ان کا کہنا۔ معنی یہ ہے یعنی ان کے احمقانہ طعن و تشنیع اور ان کے سفیہانہ نکتہ چینیوں کی طرف التفات نہ کریں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کیجیے ان سے اس قرآن کے ذریعے سے جہاد بڑا۔ بھی تفسیر خازن میں ہے بالقرآن۔ ابن جریر نے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ بھی کا مرجع قرآن ہے۔ جاہد مجاہدہ اور جہاد، اس کا معنی لغت میں نہایت ہی کوشش کا، نہایت اور انتہائی کوشش کا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے بڑی کوشش کریں کہ اس قرآن اور اس کے دلائل کو وسیع پیمانے پر پھیلا دیں، اس کی دعوت دیں، اور اس قرآن کے دلائل کو لے کر
غلبہ حق کے لیے ایک جامع کوشش کریں. یہاں مجاہدہ کا مطلب جامع کوشش، انتہائی کوشش اور وسیع پیمانے پر کوشش. وہ کوشش کیا ہے کہ لوگ دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں اور یہ دین اور یہ حق غالب ہو جائیں. اس کے لیے دعوت کے میدان میں بھی کوشش کرتے رہیے اور موقع آنے پر جان دینے اور قتال کرنے سے بھی دریغ نہ کریں. یہ وجاہدوا بہ جہادا کبیرہ ہے. سورت چونکہ مکی ہے اس لیے امام رازی فرماتے ہیں کہ زیادہ راجح یہ ہے کہ اس آیت میں دعوت کے ذریعے سے کوشش کرنا مراد ہے، مگر عموم الفاظ میں انتہائی کوشش قرآن کے ذریعے سے چاہے دعوت ہو یا قتال ہو، دونوں کو عموم الفاظ کے اعتبار سے شامل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بعض مکی صورتوں میں بھی جہاد کا ذکر ہے، جیسے کہ سورت مزمل میں ہے. تو یہاں جاہد اور جہادن سے مراد محض قتال نہیں بلکہ قرآن لے کر قرآن کے دلائل کے ذریعے سے دعوت کے میدان میں آگے بڑھ کر اس دعوت کو وسیع پیمانے پر پھیلانا اور اس کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.